الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے بزرگوں کا ادب کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے، بزرگوں کے کچھ آداب مصنفین نے، محدثین نے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یاد رکھیے، بزرگوں کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بزرگ آدمی کی عزت کرنا۔ نمبر 2، گفتگو کے وقت بڑے کو پہلے موقع دینا۔ اور نمبر 3، کھانے پینے اور پہننے میں بڑے کو مقدم کرنا۔ کھانے کی باری آتی ہے، پہلے بزرگ کو دیں جو آپ سے عمر کے اندر بڑا ہے۔ پینے کی باری آتی ہے، پہلے بزرگ کو دیں۔ اور اسی طرح لباس کی باری آتی ہے تو پہلے بزرگ کو دیں۔ نمبر 4، زیادہ عمر رسیدہ شخص کو شریعت مطہرہ نے ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، اور وہ ہر دن ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائے۔ نمبر 5، عمر رسیدہ لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے مساجد کے ائمہ کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ مختصر کا مطلب اب باب بزرگ کہنے لگیں کہ جی تسی 3 رکعتاں ہی پڑھیا کرو تو نالے سجدہ دو۔ جو مناسب طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز 10 سے 12 منٹ کے اندر اور دیگر نمازیں 7 سے 8 منٹ کے اندر آپ مکمل کریں۔ اور نمبر 6، اگر کوئی عمر رسیدہ شخص حج کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنا نائب بنا کر حج کروا لے۔ حج کرنے کا بھی موقع دینا چاہیے نا۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ، اب اچھی بات تو نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو حج کرتے رہتے ہیں، جی ہر سال میں حج تے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ نے تو ایک مرتبہ حج کر لیا ہے نا، کسی اور بندے کو حج پہ بھیج دو، وہ بھی یہ سعادت حاصل کر لے۔ جی میں 7 حج کر چکے ہیں تو 8ویں تے چلنا، جی میں نے 3 کر لی ہیں، 4تھے پہ جا رہا ہوں، میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں۔ بھائی اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ جائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو آپ تو پہلے 3 کر چکے، 6 کر چکے، کسی اور کو موقع دیں تاکہ کوئی اور جا کر یہ سعادت حاصل کر لے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص حج کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنا نائب بنا کر حج کروا لے۔ اور نمبر 7، یاد رکھیے نماز میں جلسہ استراحت، مثلا 4 رکعتی نماز میں پہلی اور تیسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھنا پھر کھڑا ہو جانا، عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ یہ مختص ہے۔ یعنی یہ کچھ اصول تھے، کچھ ضوابط تھے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے حقوق کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنی چاہیے، رب بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے۔ آج معاذ اللہ یہ سوچ پائی جاتی ہے، اگر کوئی بزرگ بات کر رہا ہے تو آج کے بچے کہتے ہیں ساڑھے والد صاحب کو، ہمارے بابا کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، ابو آپ اس طرح بات نہ کیے۔ اے بچے، تمہیں اس عظیم ہستی نے، اس تمہارے باپ نے تمہیں بولنا سکھایا، پڑھنا پڑھانا سکھایا، آج تو اپنے والد مکرم کے سامنے اس قدر بات کرتا ہے، ابو کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے، والد صاحب تھوڑا سا عمر کے اندر بڑے ہوئے تو بچے جیسے جوان ہوئے، ابو کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بڑے آئے چودھری،
تو اس لیے والد والد ہوتا ہے، اس نے گردش زمانے کا اتار چڑھاؤ، ماحول اور محلے کے سوسائٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں، وہ کس انداز کے ساتھ رہتا ہے، اس کا بول چال کا انداز کیسا ہے، تو اس نے فیصلے اسی انداز کے ساتھ کرنے، نہ کہ آپ کی جدید فکر اور سوچ کے مطابق کرنے۔ اس لیے اپنے والدین کی عزت کیا کریں۔